لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال کیا تھا فنا کے تعلق سے اور بقا کے تعلق سے۔ فنا پر دو کلپس میں نے پیش کر دیے ہیں، اب یہ تیسری کلپ ہے جو چونکہ فنا کے درجے ہوتے ہیں، ایک فنا فی الشیخ ہوتا ہے، فنا فی الرسول ہوتے ہیں، پھر فنا فی اللہ ہوتے ہیں۔ آج میں انشاءاللہ فنا فی الشیخ کے تعلق سے کچھ باتیں علماء تصوف کی باتوں کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ آئیے توجہ کے ساتھ آپ بھی سماعت کرنے کی، سننے کی سعادتیں حاصل کیجئے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جد مرشد حضرت سید شاہ آل احمد اچھے میاں قدس سرہ آداب سالکین میں ارشاد فرماتے ہیں فنا کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 فنا فی الشیخ، نمبر 2 فنا فی الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نمبر 3 فنا فی اللہ عز و جل۔ آپ کے جد مرشد حضرت مولانا جامی علیہ رحمہ کی نفحات الانس کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ عام ولایت تو تمام ایمان والوں کو حاصل ہے، مگر خاص ولایت اہل طریقت میں ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو فنا فی الشیخ کے ذریعے فنا فی الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو کر فنا فی اللہ ہو گئے۔ یہ مخصوص ولایت اللہ کریم کے خاص بندوں کو ہی حاصل ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کا مقرب بننے کا اعلیٰ و عظیم انعام پانے، یعنی فنا فی الرسول ہو کر فنا فی اللہ ہونے کی پہلی سیڑھی فنا فی الشیخ ہے۔ جی ہاں، اگر کوئی فنا فی الرسول ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی فنا فی اللہ ہونا چاہتا ہے تو اس سے پہلے ان کو فنا فی الشیخ ہونا پڑے گا۔ اپنے شیخ پر فنا ہونے کے بعد دروازہ کھلتا ہے فنا فی الرسول کا۔ جب آدمی فنا فی الرسول ہو جاتا ہے تو پھر ان پر دروازہ کھلتا ہے فنا فی اللہ ہونے کا۔ جی ہاں، یعنی سالک اپنے آپ کو مرشد سے الگ نہ سمجھے۔ سالک مطلب فنا کے راستے پر چلنے والا، خود کو کبھی مرشد سے الگ نہ سمجھے، بلکہ خیال کرے کہ میرے جسم کی حرکت و سکون میرے مرشد ہی کے اختیار میں ہے، اور میرا مرشد ہی مجھے سمجھ سکتا ہے اور ظاہر و باطن کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اپنے طور طریقوں سے یہ ظاہر کرے کہ اپنے وجود پر اس کا کوئی اختیار نہیں، اور طرز عمل میں ریاکاری اور خود پسندی سے بالکل دور رہے، مگر یہ یاد رہے کہ فنا فی الشیخ کی پہلی منزل تصور مرشد کا مکمل قائم ہونا ہے۔ یہ بھی ایک راستہ کھلا کہ اگر کوئی فنا فی الشیخ ہونا چاہتا ہے تو اسے فنا فی الشیخ سے پہلے یا فنا فی الشیخ کو پانے کے لیے تصور مرشد پر اسے قائم رہنا پڑے گا۔ تصور مرشد جب تک آدمی کرے گا نہیں، تب تک آدمی فنا فی الشیخ کی منزل کو نہیں پائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ تصور مرشد مریدین کی ترقی کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ آدمی تصور مرشد جب تک نہیں کرے گا تب تک فنا فی الشیخ نہیں ہو سکتا، فنا فی الشیخ نہیں ہوگا ہفنا فی الرسول نہیں ہو سکتا، فنا فی الرسول نہیں ہو تو فنا فی اللہ نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، فنا فی الشیخ ہونے کے لیے آپ نے کیا سنا؟ فنا فی الشیخ ہونے کے لیے مرشد کا تصور یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک مرشد کا تصور نہیں ہوگا، جب تک مرشد کا تصور نہیں کرے گا، تب تک آدمی فنا فی الشیخ نہیں ہو سکتا۔ تب تصور پر 2-3 باتیں سن لیجئے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 5 صفحہ 503 میں حدیث نمبر 8 ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت موجود ہے کہ انہوں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم علیہ السلام کا حلیہ مبارک پوچھا تاکہ وہ اپنے ذہن میں محفوظ کر سکیں۔ علماء کرام اس حدیث سے تصور شیخ کی دلیل لیتے ہیں۔ بعد کا کوئی شخص حضور کا حلیہ پوچھے تو اب کیا بولیں گے ان کو؟ حضور کا تصور کرنا چاہتا ہے وہ بندہ۔ تصور کرنا مطلب خیالات میں لانا، اپنے ذہن میں لانا، خیالات میں لانا، یہ تصور کرنا ہوتا ہے۔ تابعین صحابہ سے حضور کا حلیہ پوچھتے تھے، کیوں؟ حضور کو تصور میں لانا ہے۔ مزید احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ صحابی ایسی حدیث بیان کرتے وقت فرماتے ہیں گویا میں رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں،
صحابہ کرام جب حضور کا حلیہ بیان کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ گویا ہم حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ حضور کا جب حلیہ وہ بتاتے تھے تو حضور کو تصور میں لاتے تھے، حضور پر اپنی تصورات کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، اپنی خیالات کو بارگاہ رسالت میں حاضر کرتے تھے، یوں انہیں تصور رسول ہوتا تھا۔ ان کے لیے تصور رسول ہے، ہمارے لیے تصور شیخ ہے۔ ہمارا پیر، ہمارا شیخ، ان کا تصور کریں گے تو یہ ہمیں رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6929 ہے۔ جی ہاں، اور بھی کثیر اس پہ دلائل ہیں، لیکن سمجھنے والے کے لیے اتنا کافی ہے کہ تصور شیخ جو ہے یہ فنا فی الشیخ ہونے کا مقام ہے، اس کی شروعات ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان مقامات کی برکتیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔